حسین وارث ہے قرآن. میرے مولا دے ہی زمانے چ ایک بی بی نے دعویٰ کیتا نعوذ باللہ میں زینب ہاں اور بنت علی ہاں. ہو سکے ہر 100 سال بعد یا 50 سال بعد اللہ میں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے, میں فوت ہو جانی ہے لیکن پھر زندہ ہو جانی ہے. اور نعوذ باللہ میں ہی حضرت علی دی بیٹی ہاں جڑا میں اس میں گرامی لیا. اور رولا پہ گیا, کوئی صورت نہیں سی انہوں چٹلان دی. انہوں نے کہا ایک کی طریقہ ہے, امام علی نے کیوں سدو صدقے جاواں. اس رکھے سن شیر چیتے اور بگیاڑ اس قسم دیا شاواں. اے اونچی جگہ تے جا کے بہ گیا تو کہنے لگا کی طریقہ ہے؟ امام فرماندن ہائے صدقے جاؤں, امام فرماندن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ درندے اہل بیت کو کچھ نہیں کہتے. یہ جو زہریلے جانور ہیں یہ اہل بیت کو کچھ نہیں کہتے. اور قرآن دا نام ہی ہن سمجھ جاؤ کیڑا کیڑا اہل بیت. یہ زہریلے جانور بھائی کیا بات ہے, یہ زہریلے جانور اہل بیت کو کچھ نہیں کہتے. اس بی بی کو وہاں اپنے اس جگہ پہ داخل کر جہاں تو نے درندے رکھے ہوئے ہیں. ادھر تیندوے لکھے نے, ادھر شیر لکھے نے, چیتے لکھے نے, ادھر خونخوار رچھ وغیرہ سن. انہاں کیا اتنے چھڑ دے. وہ جدوں امام نے فرمان جاری کیتا بندے بڑے بڑے الو دے پٹھے ہوندے ہر حکومت. توڑا کی خیال اللہ تعالیٰ حکومت دو آسانیاں پیدا کر. اللہ حکومت پاکستان دی مشکل کشائی فر, کیونکہ اس ویلے سارے پھس گئے. اوتر پناما لیک سے سارے پھسے. پینچر لیک ہوئے تو گل ہو رہے, کسی طرح راز لیک ہو جائے. وہ لیک ہو گیا نے راز تو سارے پھس گئے. ہن بچیاں نوں صاحب نہیں پہ لگتا پہ رولا کی. انہوں میں پنجابی دس دیں ایک منٹ چ. یہ بچے رولا ہے بھی کہ تو پہلا کی سہ تو ہن تو کی. اینی گل ہی اقتدار چاہن تو پہلا تیرے کو کنے پیسے سن تو اقتدار چاہن تو بعد کتھوں پیسے آئے. کاروبار چ انہیں بنتے نہیں تو کتوں لے. یہ نہیں رولا. یہ مطلب ہے کہ اقتدار تو پہلے جڑے امیر سن تو اقتدار تے سارے پیسے لا کے غریب ہو گئے ہیں. اور پناما لیگز چ کوئی نہیں. جڑے پہلا امیر سن تو سارے پیسے لا کے تو غریب ہو گئے. ہوں کو لڑن جو وہ سارے تے کوئی احتساب نہیں تو کوئی پناما لیگ دا تعلق نہیں. جڑے پہلا غریب سن تو اقتدار چاہ کے پھر امیر بن گئے نے, انہوں کو پہ پوچھ دیں تُہاں پیسے کتوں لین. میرا خیال یہی حال تحریک پاکستان دی سی. کئی پاکستان بنان دے ویلے امیر سن, راجہ صاحب محمود آباد جیسے, سیٹھ حبیب جیسے, وہ پیسے لا لا کے غریب ہو گئے. انہوں نے احتساب کیڑا کرنے. وہ تو امام رضا جا قدمہ جا کے دفن ہو گئے. تو جڑے پاکستان دی تحریک تو پہلا غریب سن تو بندیاں سارا امیر بننا شروع ہو گئے. وہ پھس گئے پہ تُساں پیسے کتوں لین. میرا خیال یہ ہوں ویڑا ایسا آیا قدرتی پاکستان چ. ہوں سوچ تحریک اسلام چلن تو پہلا امیر کون سی؟ تحریک اسلام چل جان تو بعد امیر کون ہوئے؟ جڑے بندے تحریک اسلام تے اعلان اسلام تو پہلا غریب سن تے بعد امیر ہو گئے. انہوں کا تو احتساب ہونا چاہیے کہ تھی جو کسے کام دے نہیں سو تواڈے والا امیری کیویں آئی. سلام صرف اس بی بی نو ہے جڑی پہلا امیر سی, اسلام تے خرچ کر کے غریب ہو گئی. امام نے فرمایا حکومت دا بندہ کول بیٹھا سی, وہ سکیا جڑا مشورہ امام نقیبہ دیندے نے کہ اہل بیت دی یہ نشانی ہے کہ درندے انہوں نے کچھ نہیں آندے, انہوں ہی بھیج. ہاں بولو یار. وہ سکا انہوں پہلے بھیجنا, بی بی نو چھڈو, ہاں پہلا انہوں بھیجو. یہ بھی تو اہل بیت صدقے جاواں جی, مہربانی پڑھے لکھے بندے بیٹھے. وہ کہنے لگے جناب مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس بی بی سے پہلے آپ جائیں, آپ بھی تو اہل بیت ہیں. فرمایا میں نے انکار کب کیا تھا, دروازہ کھولو. سر اٹھاؤ جناب, بہت شکریہ قبلہ. امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے دروازہ کھلا. اے تو اگے میرا کوئی لفظ فضائل کا نہیں, قرآن تے میرے دووے ہاتھ میں اکھاں نال پڑھے. جو امام دروازے کے اندر قدم رکھ کے چلے جا رہے تھے اسی طریقے سے درندے سر جھکائے جا رہے تھے.
سر جھکاتے جا رہے تھے، جو ہی اس کمرے کے سینٹر میں امام پہنچے سارے درندوں نے سر زمین پہ رکھ کے سجدہ کیا سوائے کے مورکاڑا۔ تشریح لکھ دے درندوں نے بتا دیا کہ وارث قرآن کا۔ درندیاں حیا کیتا اس خاندان دا، جانور حیا کیتا اس خاندان دا۔ 10 محرم دی دیگر سی، گھوڑیاں دے پیچھے لگ کے بی بی سکینہ نے ایک گل کیتی ہے گھوڑیاں نال۔ بی بی دوالے آئے نا ویر کو اجازت لے کے میں بابے نو ملا ہوں، جدو دوالے پھردے سن تے شریر گھوڑیاں نو نال جوڑ لیندے سن تاکہ اندر جان دا رستہ نہ ملے۔ انہاں جانوراں دے پیچھے کھلو کے بطول دی پوتری نے آکھیا تانوں بھی نہیں پتا میں کون؟ مولا تانوں آباد رکھ۔ جڑا ساڈے اندر دکھ ہے نا، اس خاندان دا جانور حیا کیتا ہے، اس خاندان دا درندیاں حیا کیتا ہے۔ میں ایک روایت پڑھ دینا 2-3 منٹ میں ممبر دیا اپنے محترم نو۔ 10 محرم جنگ تے موک گئی تے زہرہ دیاں تیاں 11 محرم نو کوفے دی طرف سفر شروع کیتا۔ 28 رجب نو جی دی سواری دی کوہان تے حق رکھن والا عباس سی، جی دی نالائن تھلے ہاتھ دین والا علی اکبر سی، جی دی چادر سنبھالن والے قاسم سان۔ جنہ نوجوانہ جناب قاسم دی شہادت دم ترک حکم کیتا سی میں دوبارہ اتھے آیا تھا وہ پورا کر دیں گا۔ ہن ایک جملہ سن لو، قدرتی اتھے آ گیا کہ جانوراں حیا کیتا۔ اس بی بی نے 11 محرم نو سجے کھبے ویکھ کے آکھیا کتھے ٹر گیا؟ سجے کھبے ویکھ کے نا اس مخدومہ نے آکھیا کتھے ٹر گیا؟ مینوں سوار کرانا والا کوئی۔ حضرت سجاد فرماندے نے پھپھی آؤ میں سوار کر۔ جی روایت دے لفظ نے، مقتل دے لفظ نے۔ ایک وڈا اونٹ سی، چھوٹے اونٹاں تے واری واری منہ نال منہ رگڑدا سی، منہ چو چگ وگدی سی تے کوئی اپنی زبان چ گلاں کردا سی۔ اس فضا نے اگے ود کے پوچھ لیا میرے اوتھے امام کولوں، فرماندے نے امام اے اونٹ کی کردے نے؟ اے بل بلاندے نے وڈا اونٹ میں ویکھیا سارے اونٹاں کول واری واری آئے تے منہ نال منہ رگڑدا تے منہ چو دے جھگ وگدی ہے تے کی آندا ایتھے آنسو ڈگے نے چوتھے امام دے تے رو کے فرماندے نے اماں دیگر ویلے میرا پیو دعائیاں دیندا رہے، حل من مغیث یغیثنا حل من یا صاحب یسوع حرم رسول اللہ۔ انہاں انسان ہو کے گل نہیں سنی اماں، ہن تن میں دساں کی رو کے میرے امام فرماندے نے اماں وڈا اونٹ نکیاں نو واری واری پہ آندا ہولی ٹریا جے۔ اوے کدی محملہ تے بھی اتنا لمبا سفر نہیں، ساڑیاں کنہ خالی نے محمد دیاں تیاں جے، اوے علی دیاں بیٹیاں جے، اوے ہولی ٹریا جے۔ انہاں اونٹ جنی جلدی کوفے لے آندے نے انی جلدی سفر ہو ہی نہیں سی سکدا۔ اے دی تشریح کریے مومنہ دے جگر پھٹ جان۔ صرف ایک میں روایت پڑھنا، کار آیا وہ سار بانجا ٹور دا سی نا جی، کوڑے نال ٹور دا سی انہاں نو اونٹاں نو، وہ کار آیا تے رو پیا۔ بیویاں جان دیاں نے بندیاں دے مزاج نو، کہنے لگی تیریاں اکھاں چ میں رون زندگی چ نہیں ویکھا۔ ایکسیڈنٹ ویکھ کے بندہ باہروں آوے نا تے گھر آ کے پھر بالاں نو اپنے نو دھیان نال ویندا تے پیار کردا۔ اج نے دھماکہ ویکھیا نا ٹی وی تے، وہ اپنے بچیاں نو نال لا کے چومدا رہیا کہ انہاں دے اس طرح دے سن، پاویں کتنا شکی القلب سی، گھر آ کے کوڑا رکھیا تے بیوی کہن لگی روندا کیوں؟ کہنے لگا میری بیٹی کتھے؟ چھوٹی جی بیٹی سی وہ آ گئی، انہوں اس شکی القلب نے نا سینے نال لا لیا تے او دے سر تے نے بوسا دیتا تے بی بی پوچھنے لگی تو زندگی چ پہلی باری ایدے نال پیار کیتا ہے؟ میں چک چک تیری چولی چ تردی سا تے تو آکھا چک چک میں تو کی جاننی ہے؟ میں مجاہد ہاں، میں لڑن والا بندہ، مینوں انہاں گلاں نال کوئی پتہ نہیں، تینوں ہویا کی ہے؟ کہنے لگا جڑی جنگ ہوئی ہے نا کربلا، وہ کافرے نو ٹورن تے میری ڈیوٹی سی، وہ قیدی اسی پھر لے کے جا رہے سا، وہ سکے تو بچی نہ پیار کیوں کرنا ہے؟ وہ سکے اس رستے چ نا ایڈے ایڈے بڑے بچے مر گئے۔
ہو سکے ہویا کہ ہو سکے میری ڈیوٹی سی اونٹاں نو ٹورن تے پہلا اس جملہ آکھیا کہنے لگا جڑا میں اج ویکھیا نا قافلہ او بیبیاں مرد سوار سن بیبیاں کیتے نال بچے بھی سن تے بچیاں نے ماواں نو پھڑیا سی جدوں سوار ہوئے نے نا بچیاں نے ماواں نو پھڑیا سی تھوڑی جی حیران ہو کے کہنے لگی کی پیان ہے اسی بھی سوار ہونے ہیں جانے ہیں یہ سواریاں تے ماواں بچیاں نو پھڑ دیاں نے یہ بچے ماواں نو پھڑ دے ہیں یہ بغیر تھلے منہ کر کے اندر ماواں تے تاں پھڑ دیاں جے ہاتھ ماواں دے آزاد ماواں دے ہاتھ پسے گردن بدے رہے تے بالا نے ماواں دے گڑا چ آپ بھائی پائی رکھیاں اے بالا نے اپنی ماواں دے گڑا چ باواں پائی رکھیاں جڑے والے اونٹ سا ٹورن نے تے شمر رکھیا اونٹاں نو پجاؤ جڑے والے پہلا تازیانہ میں ایک اونٹ نو ماریا میں کنا نال سنیا ماں پیاندی سی ہاتھ کٹ کے رکھے میرے ہاتھ بدے نہیں میں میرا مظلوم بیٹا ایک جملہ بس دعا دیں گے کہنے لگی ہویا کی ہو سکے ہویا کی کئی واری انج ہویا ہو سکے کی ہو سکے کئی دفعہ انج ہویا میں کوڑا اونٹ نو مارے ادھا اونٹ تے لگے لمبا کوڑا ادھا بچے دیا ہاتھاں تے لگے تے بچے دی آواز نکل گئی اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے اونٹ دے ماں دی دی اچھا وے لال خدا حافظ ماں سی ایک بچی دی کہنے لگی بے غیرت ہن رونے وہ جنہیں میں بچہ ڈگتا سی پچھو بچہ چکے اس دی ماں نو دین دو کہنے لگا جلدی انی سی میں رکیا نہیں ایک جگہ میرا دل کیتا کہ میں ڈگے بچے نو چکے دی ماں نو دے چھنا کہنے لگا جدو میں چکن گیا تو پچھلے اونٹ دا پیر بچے دی چھوٹی آندہ انجی بچے ڈگ دے گئے اونٹا تھلے آن دے گئے سیدہ دیاں قبرہ بن دیا آباد رہو جی ایک منزل ایسی آئی ہے میں حیران ہو گیا تاریخ پڑھ کے واہ کربلا دی ماں تیرے حوصلے تو کروڑ حاجرہ نثار کرا جیڑی ماں دا بچہ ڈگدا ہے وہ سوچو یار وہ سفر کیویں کر دیا ایتھے کوئی بس تے بی بی بہن لگے نا دا بچہ تھلے لا لیں ویکھیو بس اچ کی کر دی جدا بچہ ڈگدا سی وہ وین نہیں سی کر دی سی جدوں اونٹ سجاد کھلار دے سن اس کوڑا کٹ کے سجاد علیہ السلام نو مارن لگ دے سن اے جدا پتر ڈگا ہوندا سی نا او آندی سی تو ٹر پو تو نہ رکھوے میرا مظلوم امام تو نہ روک ساڈے سارے مر جان اساں تینوں بچا کے نبی دے قبر تے کھڑنا ہی رات دا آخری جملہ جی رات دی چھوڑی چاننی سی رات دا ویلا سی حضرت سجاد رکے تے قافلہ رکیا تے سجاد علیہ السلام دی کنڈ پچھے شمر آیا چوتھا تازیانہ معافی کرنا جی چوتھا تازیانہ میرے پیر دی کنڈ تے سماریا جدو خون دی لکیر چند دی چاننی چ بلند ہوئی جس بی بی نے تھلے چک کے گل کی تھی دا نام بی بی زینب ہے رو کے بی بی فرماندی ہے جدو ایسا آنکھیں نہ روک ٹردہ رو میں میرا مظلوم بیٹا حضرت سجاد فرماندے نے اماں ہن دعا کر تیرا بیٹا مر جائے بی بی فرماندی ہے بھئی اکبر دی موت تے موت نہ منگڑ والیا قاسم دے ٹکڑے وے کے موت نہ منگل والے صابران دے سلطانہ اس موقع تے موت کیوں منگی آخری جملہ آکھا فرمایا اماں ہن یا میں مر جاؤں گا یا ٹر نہیں سکتا کیوں پتہ نہیں پھر کیفیت کی ہوئی ہوئے گی حضرت سجاد فرماندے نے اماں سکینہ اونٹ تو ڈگ زہرہ دیاں تھیاں اونٹاں تو تھلے آن لگیاں دیر نہیں لائے رات دا ویلا سی اگے سجاد پیچھے پیچھے جناب زینب یا سکینہ چاندن قدمہ تے گئے میرے پیر سجاد فرماندے نے اماں اگے ہو کوئی مستور ہے جدی گود وچ سکینہ ہے کدی رخسار چومدی ہے کدی سر چومدی ہے اس بی بی دے قریب جا کے رات دے اندھیرے چ بی بی زینب آکھیا بی بی تیرا شکریہ تو تھلے چوڑی نہ کر دی تسکین حسین ڈگ کے مر جاندی میں ویر دے سر نو کیڑا جواب دیندی آخری جملہ جی میرا خیال ہے مسائل مکمل میں مکمل کر رہا جدوں بی بی کہنا بی بی جی تہاڈا شکریہ بی بی تہاڈا شکریہ او دو اس بی بی نے پاسے تو ہاتھ چکیا
مشکل نال آواز دے کے فرماندی ہے میرے گال چ باواں پا تیاں ماواں دے شکریہ ادا نہیں کردیاں میری مظلومہ بیٹی میری مظلومہ بیٹی گال چ باواں پا آواز وجہ بڑی آنج نال ملیاں نے آواز آندی ہے زینب تے کوئی دکھ سنا بی بی فرمایا اماں میرے ویر مارے میرے پتر مارے میرے بھتیجے مارے لٹی میں بڑی گئی ہوں لیکن ایک درد میرا جگر کھا گیا ہے آواز ہوندی ہے بیٹی او دس ایکو جملہ جی آواز ہوندی ہے اماں ایک تینوں ایک درد فرمایا جنہیں جگر میرے پھاڑیا ہو ایک کی او کہڑا ہی فرمایا میں ویرہ پتران دے قتل برداشت کر گئی اماں میں اندروں اودو مکی کدو بی بی فرمایا آجے سورج آتھے سی تے میری چادر نے اماں میں چٹے دل لٹی گئی مومنین حضرات تشریف